مبارک علی صاحب، حسن نثار صاحب، صاحب، اور ہمارے رفیق دوست بزرگ رشید صاحب، اور آج کی محفل میں موجود خواتین حضرات، آج مجھے بڑی خوشی ہوئی فرخ سہیل کی باتیں سن کر۔ کتاب چھپ رہی ہے، بک رہی ہے۔ اگر کتاب چھپ رہی ہے اور بڑے پیمانے پر بک رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے شعور میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے۔ میں تو آپ سے شکایت کرنے آیا تھا، اور بڑی شدید شکایت کرنے آیا تھا، اپنے آپ سے کرنے آیا تھا کہ ہمارے ملک میں سالہ سال تک تو یہ رواج رہا ہے کہ کتاب لکھنا مشکل، کتاب اگر لکھ دی جائے تو خریدنا مشکل، اور اگر خرید لی جائے تو تعلیم کا معیار اتنے نیچے کہ پڑھنا مشکل۔ فروخ میں بہت خوش ہوں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، دعا گو ہوں کہ اس میں اضافہ ہوتا رہے۔ آج جناب رشید کی کتاب جو میں نے دیکھا، ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اور ایک باقاعدہ اس کی کتاب کی رونمائی ہے۔ کتاب میرا خیال ہے اپنی آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے بڑی مشکل سے پڑھی رہا، اس میں نے 4 چشمے جمیل صاحب کے ساتھ خرید کر کے لگاتا تھا، وہ لگتے نہیں تھے۔ میرا خیال 25 سے زائد مضامین پر مشتمل ہے۔ آپ کا خاندان، آپ کی فیملی، آپ نے کہاں تعلیم کی، آپ نے کیسے نوکری کی، ملازمت میں کن اصولوں کو پاسداری کی، ڈاکٹر صاحب سے آپ کے کیا تعلقات رہے، آپ کے جو سیل تھا انٹیلیجنس کا، ماشاءاللہ اس کے اندر بھی کیا سسٹم رہے۔ یہ کتاب اپنی سر برق کے اعتبار سے میری نظر میں ایک بولتی کتاب ہے کہ ہم میں سے اس کی سر برق کو جو بھی دیکھے گا وہ بڑی آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ اس میں قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے۔ اور قاتل سے میری مراد فرد کے قاتل نہیں، قاتل سے میری مراد قوم کے قاتل، ملک کے قاتل، ملک کے آئین کے قاتل، ملک کے عوام کے قاتل، مزدوروں کے قاتل، کسانوں کے قاتل، دہقانوں کے قاتل، قلم کے قاتل، شعور و آگاہی کے قاتل۔ ان کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ان کے چہرے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اس کے کتاب کے سر ورق پر مقتول بھی ہمیں نظر آتے ہیں، جنہیں بعض لوگ، بعض ساتھی محبت میں، پیار میں شہید کہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کتاب جو ہے یہ 3-4 ادوار پر مشتمل ہے۔ اس ادوار میں کیا سازشیں ہوئیں، نوکر شاہی کا رول کیا تھا، فیوڈلسٹ کا رول کیا تھا، استعماریوں کا رول کیا تھا، اس دور میں کس طرح سے آئین ختم کیے گئے، اسمبلیوں کو توڑا گیا، ون یوز اور پیرٹی کا نظام نافذ کیا گیا اس ملک کے اوپر، اس کی داستان، اس ملک کی تقسیم کی داستان۔ اس کتاب کے اندر اگر بہت غور سے پڑھیں، اس نظام سے عوام کی جو نفرت تھی اس کی داستان،
اس لیے میں بات یہاں سے کرتا ہوں کہ اگر اسلم گرداسپوری یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ذوالفقار علی بھٹو شہید کے اور ان کے ساتھیوں کے جمہوریت کے لیے جدوجہد اور ان کے قتل پر مبنی ہے، تو میں ذرا سا اس سے انحراف نہیں کروں گا اس بات سے، لیکن میں اس سے ذرا آگے جاؤں کہ 1967 میں 68 میں 69 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اقتدار سے علیحدہ ہوئے، اور شاید یہ ریکارڈ کی بات ہے اور مبارک علی کی اطلاعات بھی جانتا ہوگا، شاید جدوئی صاحب بھی جانتے ہوں گے، اور کسی وقت میں ہمارے راول شیخ صاحب بھی کراچی میں ہوا کرتے تھے کہ جب تک ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کے ساتھ تھے، جب تک ذوالفقار علی بھٹو کالا باغ کے ساتھ تھے، اس وقت تک اس ملک کے عوام کا، جس میں بھی شامل، مختلف رول تھا. اور شاید آپ وہاں موجود تھے کراچی میں کہ جب پولو گراؤنڈ میں پہلا جلسہ کیا گیا کنونشن لیگ کا، تو اس ملک کے نوجوانوں نے، طالب علموں نے اس جلسے پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس جلسے میں اتنے زبردست تقاریر کی تھی کہ جس کی وجہ سے 12 طالب علموں کو شہر بدر کیا گیا تھا. حتیٰ کہ میرے پاس ایسی تصویر ہے کہ بھگوڑے تو بھاگ گئے تھے، لیکن جس میں کوئی اصول پسندی تھی، مجھے کسی میں ہوتا ہے نا کہ کسی کے ساتھ کھڑے ہو تو استقامت سے کھڑے رہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب کہ ہم زبردست لڑائی کر رہے تھے اس پنڈال کے اندر، اس کے ہزاروں لوگوں کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، اس وقت استقامت سے اگر اس سارے پنڈال میں کوئی کھڑا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو تھا. اور یہ ادا ہمیں اچھی لگی، ہم ان کے مخالفین میں تھے، ادا اچھی لگی، بڑی بھائی یہ ادا. جب تک ذوالفقار علی بھٹو بیسک ڈیموکریسیز کے فلسفے کی ہمارے کالجوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں بیان کرتے تھے، ہم ان سے دستوں کے رہبا ہوتے. لیکن جب ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان سے نکل کر باہر آئے اور انہوں نے اس ظالمانہ سماج کی تبدیلی کی بات کی، انہوں نے جمہوریت کی بات کی اور آئین کی بالادستی کی بات کی، قانون کی بات کی اور قانون کی حاکمیت کی بات کی، اور جب انہوں نے اپنے منشور میں all power to the people یعنی اقتدار طاقت کا سرچشمہ عوام ہے کی بات کی، تو پھر ہم نے ان کے ساتھ مل کر پارٹی بنائی. شروع میں بہت کم لوگ تھے، کوئی بڑا جاگیردار، کوئی بڑا سرمایہ دار، کوئی بڑا جرنیل سوائے جنرل اکبر خان کے جو ہمارے ساتھ تھے، وہی ہمارے ساتھ تھے، وہی بیوروکریٹ ہمارے ساتھ. اس لیے میں بات ابتدا یہاں سے کر رہا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو آج جو اس ملک کے عوام پسند کرتے ہیں، اس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو اگر غریبوں کے دل کی آج بھی دھڑکن ہے، اگر ذوالفقار علی بھٹو کو آج بھی وہ لوگ جن کی چھتوں سے بارش ہوتی ہے یاد کرتے ہیں، اس لیے یاد کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں اکٹھا کیا، ان کو سر اٹھانے کی تعلیم دی اور انہیں کہا کہ اس نظام سے بغاوت کرو، اس کی دھجیاں بکھیرو. کہ وہ جدوجہد تھی. راؤ صاحب، میں آپ کو زبردست ڈال دیتا ہوں، کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کتاب راؤ صاحب نے، کیونکہ ان کو مختلف عہدوں پر بھٹو صاحب نے فائز کیا، لکھا بھی ہے کہ میں احسان فرماؤں، اور یہ جو ہمارے راجپوت ہوتے ہیں اور سچے راجپوت ہوتے ہیں وہ بڑے احسان فرموش ہوتے ہی، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے بات. لیکن جس بات کی میں نے داد دیتا ہوں کہ آپ سب لوگ اور یہاں بیٹھے سب لوگ بھی صفحہ 233 اور 234 کو پڑھیں، اور اس صفحہ 233 اور 234 جس شخص سے میرا خیال ہے کہ عشق کی حد تک جناب راول شیخ صاحب پیار کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ
کہ بھٹو صاحب نے اپنی آنکھ کھولی ایوب خان کے زمانے. ہم سخن فہم ہیں, غالب کے طرفدار نہیں, اس لیے میں کہتا ہوں بڑی غیر جانکاری اس کتاب ہے, بڑی سچائی اس کتاب ہے. باقی لوگوں کی اور بھی کتابیں میں نے پڑھی, انہوں نے پالیٹکس کی اپنی ذات کے. ہمارے راؤ صاحب نے پالیٹکس نہیں کی, تو راؤ صاحب نے صفحہ 33 اور 34 پر تحریر کیا ہے کہ بھٹو صاحب نے ایوب آمریت کے زمانے میں آنکھ کھولی. کالا باغ اس وقت سمبل تھے اتھارٹی, دبدبا, روب, ڈنڈا, ایڈمنسٹریشن, انتظامی ڈھانچہ, یہ وہ سمبل تھے جن کو لوگ کہتے ہیں واہ واہ کیا زبردست نظم و نسق تھا. اور اس زمانے میں کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ غریبوں کا ہمدرد کون, آپ ہی نے لکھا ہے کہ غریبوں سے محبت کون کرتا ہے, غریبوں کا ہمدرد کون ہے, غریبوں سے پیار کون کرتا ہے, یہ کوئی نہیں لکھتا. اس لیے بہت سی چیزیں ذوالفقار علی بھٹو کی اس دور سے آئیں ان کے اندر, اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ قائد اعظم کے ساتھ ہوتے, مسلم لیگ میں ہوتے, انڈین نیشنل کانگریس میں ہوتے, تو شاید ان کا اقتدار کا پیریڈ کچھ اور ہوتا. اور آگے لکھتے ہیں کہ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ انہوں نے بھی ٹمن, ٹیوانا, بچا کو اپنی گورنمنٹ میں شامل کیا. اور یہ ہستیوں کے بارے میں جناب راؤ رشید کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن سے عوام نے بغاوت کی تھی, عوام جن سے نفرت کرتے تھے. اور آپ صاحب لکھتے ہیں, بڑی بہادری سے لکھتے ہیں, جو 60s میں جدوجہد کی شکل میں ابھرا تھا. تو جب ہم کہا کرتے تھے کہ نو کے سنا پر سر نہیں دیکھا بہت دنوں سے, اپنے مزدوروں اور غریبوں کو نو کے سنا پر سر نہیں دیکھا بہت دنوں سے, یارو وہ منظر نہیں دیکھا بہت دنوں سے, بازاروں میں بھوکے ننگے لوگ تو دیکھے, ہاتھوں میں پتھر نہیں دیکھا بہت دنوں میں. ذوالفقار علی بھٹو اس سماج پر پتھر مارنے والوں کی علامت ہے. لیکن جب وہ ٹیوانا کے ساتھ نظر آتا ہے, اور مجھے یاد ہے کہ وہ دولتانہ کے الیکشن میں بھی نہیں گئے, مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ یہ تاج جنگا تو ہمارا دوست ہے, وہاں کیوں نہیں جاتے؟ کہنے یار تم چپ رہا کرو, میرا دوست تم چپ رہا کرو. اور جب میں ان سے بالکل یعنی نا امیدی میں علیحدہ ہوا ہوں تو اس دن بھی ہماری ملاقات ہے, تم کیوں وہاں چلے جاؤ یار, تو کسی اور ملک چلے جاؤ, تو 4 سال خاموش رہے, تو جرمنی میں داخلہ لے لے. ہمارے زمانے میں جب پارٹی تھی تو ہم لڑتے تھے. ہماری پارٹی کے جو شیڈول کمیٹی تھی وہ گونگی بہری نہیں تھی, اندھی نہیں تھی. ہم بس یہ بھٹو نہیں کہتے تھے, کچھ تھے جو یہ کام کرتے تھے. آپ نے اپنی کتاب میں یہ تحریر کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں جس شخص کے بارے میں. وہ شخص جب ذوالفقار علی بھٹو یحییٰ خان کی حکومت میں جانے لگے تو کرنل حبیب کے مکان پہ, شاید کرنل حبیب کو یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں. کرنل حبیب کے مکان پر راول پنڈی کے اندر جو میٹنگ ہوئی, انہوں نے کہا ملک کی خاطر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے حکومت میں جانا ہوگا. میں نے کہا تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی بھٹو صاحب, آپ پہ شبہات آئیں گے کہ آپ توڑنے والوں میں ہیں ملک. ہم جایا کے ساتھ کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ ہم جایا کے ساتھ شریک نہیں ہو, تاریخ ہمیں کیا کہے گی, بغداد کے لوگ ہمیں کیا کہیں گے, جمہوریت پسند قوتیں ہمیں کیا کہیں گی. ہماری یہ پارٹی ہوتی تھی, میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, ہماری یہ سیشنل کمیٹی ہوتی تھی. ہاں کچھ ایسے بھی تھے جو مان بیج کی نکال کر, چشمہ لگا کر, ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے کہ یا فخر ایشیا, یا قائد عوام, یا ناصر پاکستان, میرا موقف بھی تو سنیے. ان کا بھی آپ نے سنی, کیونکہ ہر پارٹی کے اندر سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہوتی رہتی, غلط اور سچ کی لڑائی برپا رہتی. تو وہ پارٹی زندہ لوگوں کی پارٹی. ذوالفقار علی بھٹو کے ہر کنونشن میں ہم لوگ اختلاف رائے کرتے تھے اور اس پارٹی میں رہتے تھے. میری گزارش ہے کہ بالکل صحیح بات راؤ صاحب نے اتنی نیوٹرل بات لکھی کہ ان شخصیتوں کی, اور یہ ایسی شخصیتیں بہت تھی, اور خاص طور پر پولیس کے بارے میں اگر میں کہوں گا راؤ انور علی. اب راؤ انور ہم نے
بھٹو صاحب سے ایک بیان دلائے تھے کہ قلعے میں حسن ناصر کو قتل کیا گیا. سنا ہے کہ اس زمانے میں انور علی صاحب، میاں انور علی انچارج ہوتے تھے. ایک دفعہ میں کابینہ میں بیٹھا ہوا تھا، اسلم گرداس پوری معافی سے میرے پیارے دوست، تم نے سانگڑ میں مجھے دیکھا ہے کہ ہم بھاگے نہیں تھے. جب ہر حملہ تمہارے ساتھ تھے، جب ہر ہم پر حملہ کر رہے تھے، 10 بار حملہ کر رہے تھے، تو ہم بھٹو کا جھنڈا لے کر وہاں کھڑے رہے تھے، ہمارے قدم میں کوئی لفظ نہیں آئی. انہوں نے کہا گیا، میں ویسے پولیس کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ پولیس اور میں دو مختلف چیزیں. مزدوروں کا بنا، کسانوں کا بنا، عوامی رہنماؤں کا بنا، نوکری گئی. اس سے تو بڑا موقع حاصل تھا کہ خوب پیسے کماتا، خوب پلاٹ لیتا، نوکری اپنی کائے کو ضائع کرتا، ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف گواہ بن کے جاتے وہاں پر. یہ نہیں گیا. تو آخر میاں انور علی کو بھٹو نے کیوں بلایا؟ آخر میاں بشیر کو کیوں بلایا؟ میاں بشیر وہ بھی آئی تھی ہمارے زمانے میں، ڈی آئی جی تھے کراچی. یہ بقیہ کے نام وکیل خان اور فلاں، یہ تو سب تو پروگریسو لوگوں کو مارا پیٹا کرتے تھے، یہ ٹریڈ یونین توڑا کرتے تھے، یہ ہماری رپورٹیں بنایا کرتے تھے. میری گزارش یہ ہے کہ پارٹی میں کاکروچ گھس گئے، جلدی سے مرتا بھی نہیں، بے حیا ہوتا ہے، پھر پیدا ہو جاتا ہے، گندگی میں پلتا ہے، صاف جگہ کو گندا کر دیتا ہے. تو یہ سیاسی کاکروچ ہماری پارٹی کے حصہ بن گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، راؤ صاحب، اور میرے دل میں بڑا خیال آتا ہے، آپ بڑی اچھی کتاب ہے، آپ نے ساجد حسین قریشی کا ذکر کیا، اور آپ نے کتنی صاحبگوئی سے لکھا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ہلکی سی تقریر ساجد حسین قریشی کے مکان پر اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ وائٹ ہاؤس، امریکن وائٹ ہاؤس، پشتی غلام، ابن غلام، ابن غلام، ابن غلام، ابن غلام، ابن غلام. وہ آدمی بھٹو صاحب خود اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ اے دیکھو ساجد حسین قریشی یہ اپنی موسیٰ خان کے سامنے اپنی چھاتی پہ ہاتھ پر، یہ اس دفعہ اے بھٹو ملتان نالو لنگ گیا لاہور، تو پھر پتہ چھاتی پر کے مجھے دیکھ رکھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، خیریت مال لنگ ہی نہیں سکتا. وہ اس ملک کا کون بنا؟ گورنر. اس ملک کا کون بنا؟ وزیر اعلیٰ. یہ ساری ہمارے رسول بخش صاحب کو، یہ جدوئی صاحب بیٹھے، جدوئی صاحب رسول بخش کو کچھ بھی کہہ لو، رسول بخش ایک عوامی آدمی، پیپلز پارٹی کو بلڈ کرنے والا آدمی. جب ذوالفقار علی بھٹو کے دوستوں نے اپنے ہوٹل میں ان کو جگہ نہیں دی، اپنے مکان پر ان کو قاضی اکبر نے جگہ نہیں دی، اور ذوالفقار علی بھٹو رسول بخش کے مکان پر گئے تو اس نے کہا سائیں جو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور جو ساتھ دیا وہ تعریف میں رقم. لیکن اس کی اگر آپ اخباروں میں جام صادق علی سے گالیاں دلوائیں، یہ مچھڑ، یہ بیڑی پینے والا، یہ شرط، اسے کوئی معاف نہیں کرے گا. آہستہ آہستہ جی رحیم کا کیا بنا؟ کس نے پیٹا اسے؟ سعید احمد خان گنڈے نے. شرم ہے اس بات پر ہمارے اوپر. اور جب جے رحیم جو پارٹی کا سیکرٹری جنرل تھا دفنایا گیا تو 20 آدمی تھے جس میں تھا، کسی نے کنڈولنس میسج بھی نہیں دیا. یہ بہت بڑی دردناک داستان ہے ہمارے ملک کی. اس لیے انہوں نے صحیح لکھا تھا کہ جب بھٹو کو پارٹی کی ضرورت تھی، پارٹی کا شیرازہ بکھر چکا تھا. ٹھیک لکھا تھا انہوں نے. پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج میرا دوست، میرا بہترین قلمکار یہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا. میرے دوست اتنے نا امید نہیں ہو، اتنے نا امید نہیں ہو. حالات بہت خراب. فیض نے ٹھیک کہا تھا کہ لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے.
دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر پیپل پارٹی کا سر میرا دوست، بڑا پیارا دوست ہے، اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات کہنا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ پیپل پارٹی اقتدار میں آ جائے، اس لیے نہیں کہ ہم بڑے بن جائیں پھر وزیر بن جائیں، اس لیے نہیں، اس لیے کہ آج ایک بہت بڑے کرائسس میں ملک، کہتے ہیں معاشی ترقی ہو رہی، اس ملک کے تقریباً 5-6 کروڑ لوگ خط افلاس سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں معاشی ترقی ہو رہی، ہر روز کوئی خودکشی کر رہا ہے، خودسوزی کر رہا ہے، کوئی ترقی کا قریب عوام کا تو نام ہی نہیں آتا۔ صرف ایک بات ہے، سرمایہ کاری کرو، 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 سرمایہ کاری کرو۔ میں موجودہ وزیر اعظم سے کہتا ہوں کہ دولت کا مینار لگائیں، دولت کا مینار لگائیں، اور اس سے کہیں کہ گندم کا ایک خوشہ پیدا کر دیں، تو میرا محمد خان نام تاریخ سے اور اس ملک کی سیاست سے مٹا دیجیے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی میل چلائیں اور اس میں مزدور کا پسینہ ہو، تو میں دیکھتا ہوں کہ ریشم و اطلس و کم خواب کیسے بن جائے گا۔ آپ محنت کو اور سرمایہ کو علیحدہ کر رہے ہیں۔ محنت کے بغیر سرمایہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ محنت ہے جو سرمایہ کو جنم دیتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو سسٹم ہے اس میں شعور نہیں، وہ شعور پیدا نہیں کرتا، وہ تعمیری صلاحیتوں کو اجاگر نہیں کرتا، وہ تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کن کرتا ہے۔ اس لیے آج ہمیں سوچنا پڑے گا اور آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ دشمن کہاں چھپا بیٹھا ہے۔ بھائی حسن نثار، ہر دفعہ ہم لوگ جمہوریت کی تحریک چلاتے ہیں اور ہر دفعہ پھٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نشانے ٹھیک نہیں ہوتے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں اور آپ سب سے کہتا ہوں کہ جب تک پاکستان میں جاگیرداری کا نظام ہے، جمہوریت آ ہی نہیں سکتی، آ ہی نہیں سکتی۔ اگر آ جائے تو کہیے گا میرا احمد خان گدھا، اس لیے نہیں کہ میں کوئی صاحب ہمارے بڑے ذمہ دار، میں بڑی معافی چاہتا ہوں، میرا ایک نقطہ نظر ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، ہاں میں بڑا غلط سوچ سکتا ہوں، اس لیے کہ جب تک یورپ میں بھی جاگیرداری اور جاگیرداری کے ٹریڈیشن تھے، جب تک کہ وہاں صنعتی انقلاب برپا نہیں ہوا تھا، اس وقت تک ہاؤس آف لارڈ سے ہاؤس آف کامن میں اختیارات نہیں آئے تھے، اس وقت فرینچ ریولوشن کے بعد یہ ساری صورتیں فرانس میں ڈیولپ ہوئی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن ملکوں میں، میں تو سوشلسٹ، لیکن میں کہتا ہوں کہ جن ملکوں میں جاگیرداری نہیں ہے اور کیپٹلزم ہے، موڈ آف پروڈکشن کیپٹلسٹ ہے، انڈسٹریل ہے، وہاں فوج نہیں آ سکتی، آ ہی نہیں سکتی، ہندوستان میں بھی نہیں آ سکتی کہ اس نے آتے ہی پہلے جاگیرداری کا خاتمہ کیا۔ اور آتی ہی پسماندہ سوسائٹی میں، ٹرائبل، فیوڈل، جہاں موڈ آف پروڈکشن انڈسٹریل نہیں ہو، جرمنی میں نہیں آئے گی، امریکہ میں نہیں آئے گی، فرانس میں نہیں آئے گی، برطانیہ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے میں اس بات کو جوڑنا چاہتا ہوں کہ آپ کاراکاری سے لڑنا چاہتے ہیں خواتین کے حقوق کے لیے، یہ لڑائی نامکمل ہے، اس وقت تک کاراکاری کے خلاف ضرور لڑیے، لیکن فیوڈل کلچر کے خلاف لڑنا پڑے گا، فیوڈلزم کے خلاف لڑنا پڑے گا۔ جمہوریت آئے گی پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون یہ ماشاءاللہ والا کمر کس کے پیٹی کس کے ہم پر حکومت کرتا ہے، میں دیکھتا کہاں سے گھس کے آتا ہے۔ دو، کہ آج قومی یکجہتی کا فقدان ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، جس طرح ایک وقت پہ بنگال کے لوگ مایوس ہو گئے تھے نا، انہیں یہاں کے لوگوں پر کوئی بھروسہ نہیں رہا، کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ اسی طریقے سے آج سندھ کے لوگ جو ہیں وہ مایوسی کے طرف جا رہے ہیں۔ آج بلوچستان کے لوگ، میرا سوال ہے اور سمپل سوال ہے کہ پاکستان اگر فیڈریشن ہے تو اتنے سال گزر گئے، اتنے سال گزر گئے، کب یہ کنکرنٹ لسٹ ختم ہوگی؟ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک معاہدہ کیا تھا آئین بناتے وقت کہ 10 سال میں کنکرنٹ لسٹ ختم ہو جائے گی۔ آخر کون سا وہ خفیہ ہاتھ ہے کہ کنکرنٹ لسٹ ختم کرنے نہیں دیتا؟ آج ہم سندھی لے سکتے ہیں، آج وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم آٹونومی کے کانسیپٹ کو مانتے ہیں۔
اس لیے دوسری اصلاح ہمیں اٹانومی کی کرنا پڑے گی. اور تیسری بات کہ آپ حکومت میں آئے تو بڑے اقتدار چلا جائے, اگر وہ سیاسی پارٹی ہے بڑے اقتدار جائے, لیکن ایک دفعہ آپ کچھ لوگوں کو جنہوں نے تاریخ کو مست کیا, جنہوں نے 1954 کے اندر پاکستان کو فوجی معاہدوں میں دھکیلا, جنہوں نے 1954 کے اندر پاکستان کو ایڈ اینڈ لونز پر ڈیولپ کیا, آج بھی ہم خیرات پہ کھڑے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم نے کشکول توڑ دیا, میں کہتا ہوں ایشین ڈیولپ بینک سے ہم نے زیادہ قرضہ لے لیا. لوگ کہتے ہیں کشکول توڑ دیا, ہم کہتے ہیں فرنٹ بینک سے زیادہ قرضہ لے لیا. میں چیلنج کرتا ہوں ان صاحب کو جو یہاں آگے کہیں سے بیٹھ گئے بینک چلاتے آتے ہمارے سروں پر مسلط, کہ کم از کم اٹانومی ہمیں آنا چاہیے. تیسری بات کہ یہ جو تصویر 4 آدمی کی شاعری یہ ناکافی ہے. غلام محمد جس کے بارے میں ڈان نے لکھا تھا جب اس نے اسمبلی پہلی اسمبلی برخاست کی تھی, کہ ایک رات کو ایک پاگل گورنر جنرل نے, اور اس کے دائیں پہ ایک جنرل یعنی ایوب خان, بائیں پر ایک جنرل یعنی کہ جنرل میجر جنرل سکندر جو کرنل تھے, آنرری ان کو بنایا گیا تھا. اور وہ خانوادے تھے جعفر کے خاندان, میر جعفر, جن کے بارے میں ہمارے اجداد ہمیں پڑھایا کرتے تھے کہ جعفر از بنگال صادق از دکن, لنگ مصرت لنگ دین ننگے وطن. پہلا کانسٹیٹیوشن بنتا ہے تو وہ شخص سربراہ ہوتا ہے. پہلا کانسٹیٹیوشن پڑھتا ہے تو چودھری محمد علی بیروکریسی سے آ جاتا ہے. پہلا گورنر جنرل بنتا ہے قائد اعظم کے جانے کے بعد, اور اپنے خواجہ ناظم الدین کے جانے وزیر اعظم بننے کے بعد وہ بھی بیروکریسی سے. ایک رات مل کے ہمارا آئین توڑ دیتے. وہ ایوب خان کہتے ہیں میں نے مجنون کا خواب دیکھا تھا, یحییٰ خان کہتے ہیں, سکندر مرزا کہتے ہیں, غلامت کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا تھا. کیا ملا؟ ہمارے صوبے بکھر گئے, ہماری قومی یکجہتی بگڑ گئی. بنگالی جو پاکستان بنانے میں پیش تھے, جب وہ الیکشن بھی جیت گئے ہم نے ٹرانسفر پاور نہیں کیا, ہم نے جنرل کروڑا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تیسرا ایجنڈا کہ غلام محمد, جنرل سکندر مرزا, ایوب خان, یحییٰ خان, اور خدا بھلا کرے ضیاء الحق, اور خدا آپ کا بھلا کرے آج کے جو صدر ہیں, ان پر سنگین غداری کا مقدمہ قائم کرنا چاہیے. یہ جب تک نہیں جائیں گے کہ اگر لوگ خوش نہیں ہیں, اگر لوگ بھوکے ہیں, اگر لوگ ننگے ہیں, میں تو پرانی اسلامی کتابیں آپ کو دکھا دوں گا. اندلس کا جو ایک بہت بڑا شاعر و ادیب تھا, اس نے کہا تھا کہ یہ روٹی, یہ کپڑا, یہ مکان, یہ سرکار کی اور باثر لوگوں کی کا فرض ہے کہ یہ ادا کریں. تو ہمیں تیسری اصلاحات لوگوں کی کرنا پڑے, یعنی اپنی معیشت کو, کہ بس بینکوں سے قرضے جا رہے ہیں تو صنعتکار کو جا رہے ہیں, بینکوں سے قرضے جا رہے ہیں تو تاجر کو جا رہے ہیں, بینکوں سے قرضے معاف ہو رہے ہیں تو ان کو معاف ہو رہے ہیں. غریب عوام کے لیے کچھ نہیں. معیشت کو اس طرح استوار ہونا چاہیے کہ عام لوگوں کو اس میں سے کچھ ملے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم یہ نئی پروگرام بنائیں گے, جس کے بارے میں کسی حسن نثار کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ چلو اٹھو زمین کھودے, چلو اٹھو زمین کھودے. بڑا مشکل کٹھن وقت ہے. پاکستان میں صوبوں اور مرکز میں تصادم کی نوعیت ہے. اگر بغیر سمجھے بوجھے کاروبار بین بنا گیا, جدوئی صاحب اس کے اثرات سے کیا ہوں گے کہہ دیجئے گا کم از کم اپنے منہ سے. اگر بلوچستان کو اٹانومی نہیں دی گئی تو آئندہ پاکستان کا حشر کیا ہوگا, بتا دیجئے گا ان لوگوں کو. آج فاصلہ ہے, آج عوام اور فوج میں فاصلہ ہے, آج میڈیا کھل گیا ہے, سب کو پتا ہے کس علاقے میں کس جرنیل کو کتنی زمین, کتنے پلاٹ, کتنی چیزیں مل رہی ہیں, سب کو پتا ہے. چھوٹی کی بات نہیں ہے. ہمارے زمانے میں تو ہم ذرا سا اشارہ کرتے تھے تو سمری ملٹری کوڈ, اسپیشل ملٹری کوڈ, 7 سال سزا, 1 سال سزا, 10 سزا. پورے عوام کو پھانسی لگاؤ گے کیا؟ اب تو ہر شخص یہ کہہ رہا ہے. آئے تھے کرپشن کا خاتمہ کرنے, اب ماشاءاللہ خود کرپشن میں انوالو ہو گئے.
اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں عقل و سمجھ بوجھ سے کام، اور میں 2 باتوں پر ختم کروں گا۔ ایک میرے بھائیوں، کہا جاتا ہے کہ 1971 کے انتخابات، اس میں بھی ذکر ہے، آزادانہ تھا، یعنی پہلی دفعہ جب لوگوں کو ایک شخص ایک ووٹ کا حق ملا تو بنگال کے لوگوں نے کس بات کو ووٹ ڈالا؟ عوامی لیگ کو ووٹ ڈالا۔ بنگال کے لوگوں نے اٹانومی کو ووٹ ڈالا، ان کی ترجیح پروگرام تھا۔ بنگال کے لوگوں نے ایک سیکولر پارٹی کو ووٹ ڈالا، ان کا جاگیرداری کے خاتمے کا ایک پروگرام تھا، لیکن ترجیحی پروگرام اٹانومی کا تھا، 6 نکات پر تھا۔ اس پارٹی کو ہم نے ختم کیا، بنگال کو توڑا، آگے بڑھے۔ سازش ختم نہیں ہوئی، سازش نوکرشاہی کی جاری رہی، سازش نوکرشاہی کی جاری رہی۔ نیشنل امائی پارٹی اٹانومی پہ جیتی، سیکولر پارٹی، اینٹی امپیریلسٹ پارٹی، اینٹی فیوڈل پارٹی، سازش کر کے بھٹو کو اور بلوچستان کے لوگوں کو لڑایا گیا، فوج کشی ہوئی، جس میں فوج طاقتور ہوئی فوج۔ میں کہنا چاہتا ہوں امور مملکت میں فوج کا عمل دخل بڑھا۔ جب جیل میں بھٹو صاحب کے بہت سے پیغام مجھے آتے تھے اور وہ لوگ زندہ بھی ابھی ہیں، تو میں ان سے کہتا تھا آپ صلح کر لیجئے، آپ خدا کے واسطے الیکشن سے پہلے صلح کیجئے بہت سے لوگوں سے، ہم کرائیں گے صلح۔ یہ چومکھی لڑائی مت لڑیے، یہ تو ایٹم بم بنا رہے ہیں، یہ تو اسلامک سمٹ کر رہے ہیں، یہ تو جاگیرداری کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو سامراج سے آزادی کے نعرے لگاتے ہیں، انہوں نے تو غریبوں کو اٹھا لیا ہے، انہوں نے تو گھر میں کام کرنے والے مزدوروں کے دماغ خراب کر دیے، سرکاری ملازمین کے۔ تو وہ سازش کر رہے تھے، اور کبھی کوئی بڑے لوگوں سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو میں بڑا احترام کرتا ہوں، اور جتنے ان کے انتقال پہ میں رویا ہوں، میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں ہزاروں قطار رویا۔ لیکن بڑے لوگوں سے بڑی غلطیاں ہوتی۔ پہلی غلطی کہ ضیاء الحق کے علاوہ کوئی نہیں رہ گیا تھا جسے آپ بنا سکتے تھے، بہت بڑی غلطی۔ ضیاء الحق وہ ہے کہ میراج محمد خان نے بیان نکلا 69 میں لکھا تھا، ذوالفقار علی بھٹو نے دستخط کیے تھے اور کہا تھا کہ یہ ضیاء الحق یہ فلسطین میں کیا کر رہا ہے، جارڈن میں کیا کر رہا ہے، لوگوں کو کیوں مار رہا ہے، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ the same person، تو مبارک بیچارہ چیختا رہے نا، ہم تو تاریخ بڑے لوگوں سے لکھتے ہیں، بادشاہوں سے لکھتے ہیں، شاہوں سے لکھتے ہیں، نوابوں سے لکھتے ہیں، سرداروں سے لکھتے ہیں، جرنیلوں سے لکھتے ہیں، فاتحین سے لکھتے ہیں، عام تاریخ کو نہیں ٹٹولتے۔ انہوں نے موقع اٹھا کر پھر ذوالفقار علی بھٹو پر شبکن مارا، انہوں نے موقع پا کر، اس لیے شبکن کو پتا تھا کہ آج بھٹو موٹیویٹ کرنے میں کمزور ہو جائے گا۔ انہیں پتا تھا کہ شہروں میں مزدور ناراض ہیں کیونکہ قلعوں میں پٹھائیاں ہو رہی تھی، کراچی میں فائرنگ ہو رہی تھی، 2 دفعہ ہو رہی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ شہروں کے بہت سے طالب علم حلقوں میں وہ بات اب نہیں رہی ہے پارٹی کی۔ انہیں پتا تھا کہ لوگ جو جمہوریت پسند صحافیوں کی تنظیمیں ہیں، پی ایف یو جے ہے، ایتنک ہے، یہ اس طرح آپ نہیں لڑیں گے۔ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم لوگوں کی سب کی کمزوریوں سے فائدہ لیا۔ کہہ ذوالفقار علی بھٹو کی کمزوری نہیں ہے، یہ ہم سب لوگوں کی کمزوری تھی، پوری قوم کی کمزوری تھی، ہمیں ڈٹ جانا چاہیے تھا، ہمیں لڑنا، اور انہوں نے فائدہ اٹھا کر ذوالفقار علی بھٹو کا نہ صرف تختہ پلٹا، اور اس بے شرم شخص نے کہا تھا میں 3 مہینے میں خدا کو حاضر ناظر جان کر، یہ جرنیل وہ تو چاہتے ہیں کہ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، ان کے باپوں سے سیاست چھٹانا پڑے گی اور ان کو بیرکوں میں بھیجنا پڑے گا جب یہ مانیں گے۔ اور اس میں اگر آپ بزدل بنے تو پھر یہ پیٹی بند امریکہ کی سرپرستی میں سالہ سال آپ کا خون بہاتے رہیں گے اور آپ کو غلام رکھیں گے۔ میری گزارش ہے کہ شخص کو پھانسی دے دیا، ٹھوکریں ماری، لیکن ہم نے بھی کیا کیا؟ وہی کوثر نیازی، اس کو بھی پیپلز پارٹی کے جھنڈے میں دفنا دیا۔ کوئی جرأت تھی، کوئی مجال تھی کہ کوئی احتجاج کرے؟ اس لیے اب میں کہتا ہوں کہ یہ ملک کا معاملہ ہے، آج میرا ملک خطرے میں ہے، آج خطرہ ہے کہ انارکی ہو جائے گی،
آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ تو ہم کتاب پر تبصرہ کر رہے ہیں اور اس سے بھی کیا ہوگا. فیض کہتے تھے کہ یادوں کے گریبانوں کے رفوع پر دل کی گزر کب ہوتی ہے, ایک بخیا ادھیڑا ایک سیاہ کی عمر بسر کب ہوتی ہے. ملک تو چٹک رہا ہے, ملک تو عام آدمی جو ہے بے بس ہو گیا ہے, لوگوں کو سیاست میں وہ رہی دلچسپی نہیں رہی ہے, ریاست جو ہے وہ سیلف ایلینیشن کا شکار ہو رہی ہے. یہ میں نے کہیں ورڈ پڑھا تھا کسی بڑے فلسفی, اب مجھے سمجھ میں آیا کہ ریاست سیلف ایلینیشن کا شکار کیسے, ریاست سیلف ایلینیشن کا شکار ہو رہی ہے, صوبوں میں بے چینی ہے. اس لیے ہم سب کو اور خاص طور پر پیپل پارٹی کو, کیونکہ میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے میں درخواست کروں گا کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی نظریاتی اساس کی طرف خدا کے واسطے توجہ دیں, اپنی نظریاتی اساس کی طرف جائیں, لوگوں کو بیدار کریں, لوگوں کو اٹھائیں, لوگوں کو موٹیویٹ کریں. میں یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں آپ معاف کر سکتے ہوں گے. مجھے تو بھٹو کی چیخیں یاد ہیں. میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں سے صلح نہیں ہونا چاہیے, لیکن کس بات پر صلح ہونا چاہیے وہ تو آنا چاہیے. کیا سپرمسی آف پارلیمنٹ پہ صلح ہو رہی ہے؟ کیا اس بات پر صلح ہو رہی ہے کہ جنرل صاحب وردی اتار دیں گے؟ کیا اس بات پر صلح ہو رہی ہے کہ یہاں پر جو نیشنل سیکورٹی کونسل اس کا خاتمہ کیا جائے گا؟ کیا اس بات پر صلح ہو رہی ہے کہ مزدوروں اور کسانوں کو ان کے رائٹ ملیں گے؟ کیا اس بات پر صلح ہو رہی ہے کہ پاکستان کو یہ جو مغربی دنیا کی غلامی ہے اس سے نکالا جائے گا؟ کیا اس بات پر صلح ہو رہی ہے کہ ہم انتہا پسندی جو مذہب کے اندر آپ نے لڑائی لڑی ہے, انتہا پسندی کو ڈیفیٹ کیا تھا آپ نے 1968 کے اندر, ہم نے انتہا پسندی کو ڈیفیٹ دیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو پر فتوے لگے تھے. روشن خیال یہ جو اوپر سے باتیں کرتے یہ ڈیفیٹ نہیں دے سکتے, ایڈمنسٹریٹولی ڈیفیٹ نہیں ہوگی, آپ کو میدان میں نکل کر کھڑا ہونا پڑے گا. آج لوگ ٹیلی ویژن میں کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کیا تھے, انہوں نے نظریہ پاکستان کو نصب کیا, انہوں نے پاکستان کے معنی اور مفہوم کو نصب کیا. اگر یہ پاکستان کے معنی یہ کہتے ہیں, یہ قوتیں جو دینی قوتیں خود کو کہتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا, اگر پاکستان کے یہ معنی تھے اور قائد اعظم اس میں بلیو کرتے تھے تو مولانا مودودی نے مخالفت کیوں کی تھی, جمہوریہ العلماء ہند نے مخالفت کیوں کی تھی؟ سوال یہ ہے, یہ باتیں اس طریقے سے نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب میں رواداری آپ کو اپنے ایجنڈے میں رکھنا پڑے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو آئین میں بڑا واضح لکھنا پڑے گا کہ کسی کا مذہب کیا ہے, اس سے ریاست کا کوئی سروکار نہیں ہے. لوگ اپنی مسجد کو جا سکتے ہیں, مندر کو جا سکتے ہیں, یہ قائد اعظم نے کہا تھا اور ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب لوگ اپنی نظریاتی اساس کی طرف چلیں تو پھر یہ ملک آگے نکلا بڑھ سکتا ہے, خوشحال ہو سکتا ہے, ترقی کر سکتا ہے, کامران ہو سکتا ہے. آپ کی کتاب پر بہت شکریہ, بہت بہتر.